شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کفر کا تعلق ان 5 باتوں سے ہے۔ نمبر 1، اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنا۔ جو شخص بھی اسلام کے کسی بھی بنیادی عقیدے کا انکار کر دے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرائض کا انکار کرنا، جیسے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، اگر کوئی شخص انکار کر دے یہ فرض نہیں ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پر اگر کوئی شخص کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، روزہ فرض ہی نہیں ہے، حج زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو فرض ہونے کا ہی انکار کر دے، یہ کفر ہے۔ ایسے حلال کو حرام کہنا یہ کفر ہے، حرام کو حلال کہنا یہ کفر ہے۔ جو چیزیں حرام نہیں ہیں آپ ان کو کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ حرام کو حلال کہنا بھی کفر ہے۔ ویسے قرآن کی آیات کا انکار کرنا، چاہے پورے قرآن کا انکار کر دے چاہے ایک آیت کا انکار کر دے، یہ کفر ہے۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو مین ہیں، ان کے ساتھ ہے کفر کا تعلق۔ باقی جو 200-250 کلمات ہیں کفریہ جو علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، وہ ان 5 باتوں کی تشریح کرنے سے، ایکسپلینیشن کرنے سے ہی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں جس شخص کو سمجھ میں آ گئیں اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کفر کیا ہے۔ تو بہت مسئلے ہوتے ہیں آج کل، لوگوں کو قرآن سنت حدیث کا علم نہیں ہوتا اور عجیب عجیب ان کی باتیں ہوتی ہیں اور بحث ان کی جاری ہوتی ہے۔ پہلے بھی ویکسین کے اوپر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ابھی بھی ان لوگوں کے کچھ سوالات ہیں کہ ویکسین لگانے سے انسان کافر ہو جائے گا، وہ باضد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ 5 باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، ان 5 باتوں کو پڑھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، پھر دیکھ لیں ویکسین کا تعلق ان 5 باتوں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ویکسین لگوانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آپ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے نہ لگوائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پر جو لگوا رہے ہیں آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ وہ دجال کے ساتھی ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، یا کافر ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، یا جنہوں نے ماسک پہنا ہے وہ بھی کافر ہو گئے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ کہاں سے آپ فتوے لے کر آتے ہیں، کن سے آپ یہ سیکھ رہے ہیں۔ ایسا تو دین میں کچھ نہیں ہے، نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ حدیث ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تم کسی کو کفر کا فتویٰ دیتے ہو اور وہ کفر اس میں موجود نہ ہوا تو وہ کفر کا فتویٰ لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا، یعنی تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نہیں لگوانا چاہتے نہ لگوائیں، پر قرآن سنت اور حدیث کو پڑھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، اور ان 5 باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے۔ فرائض کا انکار کرنے والا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ یہ فرض نہیں ہے تب یہ کفر ہے۔ کوئی حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا، قرآن کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا۔ تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے ان کی طرف سے، وہ یہ کہ اگر پتہ لگ جائے کہ یہ حرام ہے پھر بھی کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے، جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہے، تب تو وہ کافر ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی چیز حرام ہو، جیسے شراب حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، یا سور حرام ہے، یا جو بھی جانور حرام ہے، کوئی بھی چیز حرام ہے، حرام ہونے کا پتہ بھی ہے، پھر بھی انسان شراب پیتا ہے یا حرام چیزیں کھاتا ہے، اس سے بھی وہ کافر نہیں ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ ویکسین حرام ہے، پہلے تو یہ تحقیق ہی نہیں ہوئی ابھی تک کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں آیا علماء کا ابھی تک۔ پوری دنیا ویکسین لگوا رہی ہے، کسی عالم نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا، اور آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ویکسین حرام ہے پھر بھی کوئی جان بوجھ کے اس کو لگوائے، تب بھی اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، تو وہ کافر تب بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، بہرحال جب علماء فتویٰ دے دیں کہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، یہ حرام ہے، تو اس سے بچنا پھر واجب ہے۔ پر جان بوجھ کے پھر بھی کوئی لگواتا ہے تب بھی کفر نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور ویسے بھی فتویٰ دینا جو ہے یہ مفتی کا کام ہے، آپ کا اور میرا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت دین کا علم حاصل ہو بھی جائے تو آپ فتوے نہیں دے سکتے، فتوے دینے کا اختیار مفتی کو ہی ہے۔ تو مہربانی کریں، اپنے اوپر بھی رحمت کریں۔
دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آئیں، کسی کو کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اور اگر اس میں وہ کفر نہ ہوا تو حضور کے فرمان کے مطابق کفر آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ تو بچنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔